ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل شاہ زیب۔ آج ایم کیو ایم وفاقی حکومت میں تو شامل ہے، لیکن اپنے مطالبات منوانے اور خاص طور پر کراچی کے مسائل کے حل کے لیے آئے روز احتجاج کر رہی ہوتی ہے انہی کے خلاف جن کے ساتھ وہ وفاق میں بیٹھی ہے۔ پانی کا مسئلہ ہو، کچرے کا ہو، لوکل باڈیز ہوں، مردم شماری کی بات ہو، ایم کیو ایم وفاق میں اتحادی حکومت میں شامل ہونے کے باوجود ان مسائل پر سراپا احتجاج ہی ہم نے دیکھی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان اپنی بات منوانے کے لیے ناراض بھی ہوتی رہی ہے، حکومت سے علیحدہ ہونے کے اشارے بھی دیتی رہی ہے، لیکن پھر یقین دہانیوں پر مان جاتی ہے۔ وفاقی کابینہ میں ایم کیو ایم کے پاس ایک وزارت ہے اور آج کل خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عید الاضحیٰ کے بعد وفاقی کابینہ میں بڑی تبدیلیوں کے دوران ایم کیو ایم کو شاید ایک اور وزارت بھی دے دی جائے۔ دوسری جانب سندھ میں اپوزیشن بینچوں پر بیٹھی ایم کیو ایم پاکستان اور سندھ حکومت کے درمیان بھی ماضرائی شروع دن سے جاری ہے۔ ابھی کل ہی ایم کیو ایم پاکستان نے وفاقی حکومت سے صوبہ سندھ میں گورنر راج لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ گزشتہ روز ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں نے سندھ حکومت کے خلاف چارج شیٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ سندھ اور پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی بقول نادرا میں تقریباً 50% غیر قانونی بھرتیوں کو انہوں نے الزام لگایا۔ پھر نادرا میں جو لوگوں کے جعلی شناختی کارڈز ہیں وہ انہوں نے کہا کہ بنائے گئے، لوکل گورنمنٹ کے سیکٹری کی انکوائری ہونی چاہیے، یہ بھی ان کا مطالبہ ہے۔ ساتھ ہی ایم کیو ایم کے کنوینر عامر خان نے 18ویں ترمیم میں بھی مزید ترامیم کا مطالبہ کر دیا۔ ایم کیو ایم کی جانب سے مرتضی وہاب کو بھی بطور ایڈمنسٹریٹر کراچی لگانے کے سندھ حکومت کے جو ایک فی الحال ایک تجویز ہے اس فیصلے کی وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ کراچی میں سیاسی ایڈمنسٹریٹر اپنی ہی پارٹی کو فائدہ پہنچائے گا۔ سیاسی ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی دھاندلی کا ہی طریقہ ہے اور ایک غیر جانبدار آدمی کو سیاسی ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے، یہ ایم کیو ایم پاکستان کا مطالبہ ہے۔ 2018 کے انتخابات کے بعد جب ایم کیو ایم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گورنمنٹ میں شامل ہوئی تو اس وقت دونوں جماعتوں کے درمیان ایک 9 نکاتی تحریری معاہدہ طے پایا جسے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا نام دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان 9 نکات میں سے کتنے نکات پر عمل ہوا۔ ایم کیو ایم پاکستان 3 سال بعد آج تحریک انصاف کی حکومت کے عہد وفا پر کتنی مطمئن ہے، یہ تمام سوالات ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ ڈاکٹر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، تھینک یو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہے؟ پہلا تو جو آپ نے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا اس پر بھی تفصیلی میرے خیال آپ کے انٹرو میں بہت سارے سوالات ایسے ہیں جی جن کی وضاحتیں بڑی ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، گورنر راج ماورائے آئین ایک اقدام ہوگا، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی، ایسا کیوں ضرورت آپ کو پیش آ رہی ہے گورنر راج کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین میں اس کا آپشن موجود ہے، تو لیکن اس کی وجوہات ہیں، وجوہات کے ساتھ الیکٹڈ گورنمنٹ کو ختم رائٹ الیکٹڈ گورنمنٹ کو ختم کرنے کا ایک آپشن دیا ہوا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے باقاعدہ کبھی بھی اس کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ بات سمجھنے میں بڑا مشکل ہو جاتی ہے، جب ٹکر چلنے ہو نا تو ٹکڑوں میں چلتے ہیں، بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ میں نے کل بھی وضاحت کی ہے اور اس سے پہلے بھی جب بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اب 1.5 سال رہ گئے نا نئے انتخابات میں، جی، تو ہم کسی کو بھی سیاسی شہید بنانا نہیں چاہیں گے، ٹھیک، کہ ہم گورنر راج کا مطالبہ کریں۔ ہمیں تو اس 12-13 سال کا حساب چاہیے۔ کسی کو اگر آپ گورنر راج لگ جائے گا تو حساب کتاب جن سے لیا جانا ہے وہ تو بھاگ جائیں گے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کراچی کے ووٹرز کے پاس، کراچی کے لوگوں کے پاس، اسٹیک ہولڈرز کے پاس، تاجروں کے پاس، جن حالات میں وہ رہ رہے ہیں، طالب علموں کے پاس، پروفیسرز کے پاس، سندھ کراچی میں موجود سندھ سیکریٹریٹ اب سندھی سیکریٹریٹ ہے، تو ان سب باتوں کے بعد لوگ یہ استفسار کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ آئین میں جو آپشن ہے گورنر راج کی جو کئی بار لگ چکا ہے، کیا اس سے برے حالات نہیں ہیں آج کے؟ یہ کس دن لگنا ہے؟ تو یہ سوال ہم نے پاکستان کے ضمیر سے کیا ہے۔ میں دوبارہ کلیئر کر رہا ہوں، سوال کیا آپ نے، لیکن آپ یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ جی نہیں ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھیں جو آپ نے ایک لاجیکل مجھے سمجھانے کی کوشش کی اور آخر میں ایک سوال چھوڑا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ان حالات میں، تو یہ مطالبہ ہی ہو گیا نا؟ نہیں، مطالبہ نہیں، بات یہ ہے، بات یہ کی گئی ہے
کہ یہ حالات اگر ڈیزرو نہیں کرتے گورنر راج کے تو گورنر راج کا آپشن نکال دیا جائے اس میں سے. پھر کس دن کے لیے رکھا ہوا آئین میں نکال دیا جائے. اچھا اسی لیے 18ویں اس میں ترمیم میں آپ نے اس کی بات کی کہ اس میں کوئی تبدیلیاں کی جائیں. صرف یہی نہیں, 18ویں ترمیم میں یہ ہے کہ 18ویں ترمیم ہوئی تھی ڈیولوشن آف پاور کے لیے, یہاں تو ایکیومولیشن آف پاور ہوئی ہے. 18ویں ترمیم میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ وفاق سے کچھ چیزیں صوبوں کو اور صوبوں سے کچھ چیزیں تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو. وہ بھی گورنمنٹ ہے نا. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ایڈمنسٹریٹر کی بات کر رہے تھے کراچی میں. جناب وزیر اعظم چلے جائیں تو قائم مقام وزیر اعظم آ جاتا ہے نا عبوری, تاکہ وہ 3 مہینے میں الیکشن کرا دے. وزیر اعلیٰ چلے جائیں تو ایک قائم مقام عبوری وزیر اعلیٰ آ جاتا ہے. چلا جائے تو عبوری میئر چلا جاتا تو 3 مہینے کی کوئی مدت طے ہونی چاہیے. 3 مہینے, 1.5 مہینے, 2 مہینے, 6 مہینے. یہ جناب یہ کیسی جمہوریت ہے؟ جب جمہوریت آتی ہے پاکستان میں تو بنیادی جمہوریت ختم ہو جاتی ہے, اور آمریت کے دور میں پھر یہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہوتا ہے. یہ کون سا انتظام ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہم مظاہرہ کر رہے ہیں حکومت کے خلاف پانی کا, اور پانی کا ٹیکس جو ہے کراچی والے کس کو دیتے ہیں؟ وزیر اعظم کو دیتے ہیں کیا؟ وزیر اعلیٰ, یعنی کہ جو ٹیکس, پانی کا ٹیکس دنیا بھر کے مہذب معاشروں میں جہاں پہ بلدیات ہیں وہاں پہ تو میئر کو ملتا ہے نا. کراچی میں تو میئر کو نہیں, سندھ میں تو میئر کو نہیں ملتا ہے. سندھ میں پانی فراہمی آب اور نکاسی آب کی ذمہ داری میئر کی نہیں ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اب اس کے مالک وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے. ہم تو تنقید کرتے رہے نا اس 4 سال میں کراچی کے میئر سے کہ بھئی آپ نے پانی تک نہیں پہنچایا, پانی پہنچانے کی ذمہ داری اس سے لے لی گئی ہے. اچھا کس سے مطالبہ کیا جانا چاہیے؟ جس کو آپ ٹیکس دیتے ہیں اسی پہ انگلی اٹھائیں گے نا کہ آپ کو ہم ٹیکس دیتے ہیں, آپ پانی فراہم کیوں نہیں کر رہے؟ وہ وزیر اعلیٰ ہیں. جتنے مطالبوں پہ مظاہرہ ہو رہا ہے وہ وفاق کے خلاف نہیں ہو رہا ہے. ابھی تو میں نے پریس کانفرنس کر کے کہی ہے, 2 جگہ بات کی کہ وہ مطالبے جو کام وزیر اعلیٰ کو جنہوں نے اس 12-13 سال میں 18ویں ترمیم کی وجہ سے لے لی ہیں اپنے پاس, اور ان صوبائی وزراء کا جن کا کوئی تعلق کراچی سے نہیں ہے, جو انہوں نے ذمہ داری, جو ان کو ذمہ داری پوری کرنی چاہیے, وہ مطالبہ نہیں, وہ درخواست ہم نے وزیر اعظم سے کی تھی, جن میں سے انہوں نے, جن کے ہاتھ پیر 18ویں ترمیم کے بعد کسی حد تک بندھے ہوئے ہیں, انہوں نے. مجھے ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ سے سمجھنی ہے, جو کراچی پیکیج اناؤنس ہوا تھا اس میں سے کچھ نہیں ہوا, کیا ہوا, کتنے ملے آپ کو, آپ کے اس پر گلے شکوے؟ کراچی پیکیج سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نا, ہمارا تعلق اس معاہدے سے جو آپ بتا رہے ہیں. میں سر اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ یہ تو جو آپ کے سندھ گورنمنٹ سے گلے شکوے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, جو وفاق سے آپ کے گلے شکوے تھے, جو اسلام آباد میں آ کے یہاں آپ نے مظاہرے کیے, اس کے بعد پھر معاملات طے. یہاں جو مظاہرے کیے وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف تھوڑی تھے, صوبائی حکومت کے خلاف تھے. آپ اٹھا کے دیجئے اس کا ریکارڈ. ہاں ہم سمیت تمام لوگ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ حکومت نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا اور اس کو ڈیلیور نہیں کر رہی. ہم نے بڑے وضاحت سے کہا کہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ معاملہ نیت سے کا نہیں ہے, سنجیدگی کا ہے. اچھا ہم نے کیا مطالبہ کیا؟ ہم نے کہا کہ کراچی کو فوری طور پر, یہ لیویبل سٹی نہیں ہے, وہ شہر جو 65% وفاق کو, 95% 95% سندھ کے بجٹ کو دے رہا ہے, وہ لیویبل سٹی نہیں رہ گیا ہے. آپ فوری طور پر کراچی کو 25 ارب دیں تاکہ کراچی کے گلی, محلے, علاقے اس قابل ہو سکیں کہ نمازی صبح اٹھ کر نماز پڑھنے گھر سے نکل سکیں. وجہ کیا ہے, کیوں نہیں مل رہے؟ اچھا کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ دینے کے لیے بھی بڑی پابندیاں تھیں. اب وہ جا کے اس سال وہ تقریباً وہ وعدے کسی حد تک پورے ہو رہے ہیں. اس میں کئی وعدے تو یہ والے ہیں, کئی وعدے وہ تھے کہ عدالتوں میں ہم گئے ہوئے تھے. ہم نے ان سے صرف یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس میں آپ حکومت رکاوٹ نہ ڈالے بلکہ فیسیلیٹیٹ کرے کہ ہمیں انصاف ملے, ہمیں کوئی ایڈوانٹیج نہیں چاہیے آپ سے, کوئی فیور نہیں چاہیے. اور جو مطالبات کیا تھے, ہم نے سینسس سے پہلے, لوگ کہتے ہیں نا آپ ہمیشہ, سینسس سے پہلے ہم نے یہ بات, ہم سپریم کورٹ چلے گئے کہ پاکستان کی 50 سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی میں ہمیشہ انتخابات کے وقت سینسس میں ڈنڈی ماری گئی ہے. ٹھیک, تو یہ سپریم کورٹ سے التجا ہے کہ اس دفعہ اس پہ نظر رکھے.
سپریم کورٹ کے پاس گئے تو ڈنڈی نہیں ماری، اب کی تو ڈنڈا مار دیا گیا، اور بہت ہی بڑا، وہ کراچی جو کہ 3.5 کروڑ لوگوں کا گندم استعمال کرتا ہے، جس کی سیوریج 21-22 اور بھی انڈیکیٹرز ہیں نا، جس میں پتہ لگتا ہے شہر کی آبادی کتنی ہے، جو پاکستان میں ٹیکس وصول ہو رہا ہے اس سے پتہ لگتا ہے یہ 3-3.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے۔ تو آج تک یا تو فیصلہ کر دیتی سپریم کورٹ آپ غلط ہیں، وہ مردم شماری صحیح ہے، وقت گزرنے کے بعد یہ کہا گیا اب سیمپل جو آپ نے کہا تھا کہ مردم شماری کرا دی جائے، جو کہ آئین میں ایک آپشن ہے کہ 5% اس کی مدت بھی نکال دی آپ نے۔ دوسرا ہم نے یہ کہا تھا لیکن وہ تو 2023 میں دوبارہ ہو رہے ہیں اور اس پر آپ ایگری کر گئے۔ دو چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب، ایک تو جو الیکشن آڈٹ آپ کے حلقوں کا ہونا تھا اس پہ آپ بھی خاموش ہیں، وہ بھی کچھ نہیں ہوا، پھر ایم کیو ایم کے دفاتر کا معاملہ تھا، تو یہاں سے یہ لوگ بھی ڈیلیور تو نہیں کر رہے نا۔ 2-3 باتیں یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو کون سی چیزوں کو ڈیلیور کرنا ہے، کون سی چیزوں کو نہیں کرنا ہے، کون سی حکومت کو کرنا ہے، کون سی چیزوں پہ ریاست فیصلہ کرتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ دوسری چیز کیا کہی آپ نے کہ سر ایک الیکشن آڈٹ تھا، ایم کیو ایم کے دفاتر، اس میں کیا تھا، ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 14 سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہے وہ جینوئنلی نہیں جیتی۔ ہم آپ پہ الزام اس لیے نہیں لگا رہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ شفاف الیکشن کراتے، آپ نہیں کرا رہے تھے نا، آپ بینیفیشری ہو سکتے ہیں۔ تو ہم انتخابی عزاداریوں میں گئے ہوئے ہیں، ہم نے کیا ہوا ہے۔ آپ کی ابھی بھی یہ ٹیک ہے کہ ان کی 14 سیٹیں آپ اس پہ اثر انداز مت ہوئیے، مطلب ان کی 14 سیٹیں جو ہیں وہ یہ جنرلی نہیں جیتے، ابھی بھی آپ اس پہ قائم ہیں۔ اور اس میں کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ ان کے ساتھ شامل کیوں گئے جنہوں نے آپ کی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک اصول مان لیا جائے نا ٹھیک کہ عبوری حکومت سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، عبوری حکومت پر اگر کسی کا انفلوئنس ہو سکتا تھا تو پرانی وفاقی حکومت، وہ جس نے بھی کروائی جیسے بھی تھی، آپ کی ٹیک ابھی بھی ہے کہ جنرلی نہیں جیتے نا تحریک انصاف؟ نہیں ہے، اور یہ فیصلہ بھی الیکشن کمیشن کو اور عدالتوں کو کرنا ہے۔ ٹھیک، تو بھائی یا تو فیصلہ کر دیں گے آپ غلط ہیں، ٹھیک، کتنا یعنی کہ اگر آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے، ڈیلے کر رہے ہیں، اگر جسٹس ڈیلیز جسٹس ڈینائڈ، ٹھیک، اگر آپ 5 سال بعد کہیں گے کہ آپ صحیح ہیں تو وقت گزر چکا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین، پھر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے انٹرسٹنگ آ رہی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بریف سے اگر بتائیے گا کہ ایم کیو ایم کے دفاتر بہت بڑا مطالبہ تھا کہ وہ آپ کو ہینڈ اوور کیے جائیں، ابھی تک کیوں نہیں ہوئے؟ دیکھیے جو ایم کیو ایم کے دفاتر ہیں یہ 22 اگست کے نعرے کے نتیجے میں توڑے گئے، تو ہم یہ سمجھ رہے تھے 23 اگست کا جو ارادہ تھا وہ اتنا بھاری تھا کہ یہ ہمیں واپس مل جانے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ پالیسی جو 22 اگست کی تھی یا اس سے پہلے کی تھی وہ تبدیل نہیں ہوئی، صحیح، ہمیں کوئی بہت زیادہ شکایت بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا حق تھا، ہمارے آفس تھے، جینوئن آفس تھے، خریدے ہوئے آفس تھے، کوئی قبضہ کیے ہوئے آفس نہیں تھے، تو ملنے چاہیے تھے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے اس وعدوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اتنا مضبوط کر دیا حالات نے کہ ہم اس بلیک میلنگ سے بھی نکل گئے۔ ایم کیو ایم فٹ پاتھ پر بیٹھ کر اور زمین پہ بیٹھ کر پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ اچھا، اگر مل جائے تو ہم سے زیادہ حکومت اور ریاست کا فائدہ ہے، ہم سے زیادہ۔ آپ فرما رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ ایم کیو ایم پاکستان مضبوط ہے، آپ ہی کی اتحادی جماعت حکومت پاکستان کی تحریک انصاف، ان کا جو ضمنی انتخابات میں حشر ہوا، جو حلقہ انہوں نے جیتا، بڑے اہم وزیر کا وہ حلقہ 5ویں 6 نمبر پر وہ آ رہے ہیں، کیوں اتنی تیزی سے پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی وہاں پہ ڈیکریز ہوئی ہے؟ یا وہ تھی نہیں، شاید وہ مینڈیٹ جس طرح آپ نے کہا دو سوال ہیں کہ ایک تو وہ اس حلقے میں تو بڑی مشکل سے پہلے بھی جیتے تھے نا، تو اس کو حلقے کو خالی کرانے کی ضرورت کیا تھی، ٹیکنیکلی مجھے نہیں پتا۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ وہ حلقہ بالکل مختلف ہے، وہاں کبھی بھی کوئی ہر دور میں نہیں جیتا رہا ہے، وہاں کے ڈیموگرافی بھی تبدیل ہوتی رہی، وہاں کی ہوتی رہی، اور لیکن خود نظر بھی تو نہیں آ رہی نا پی ٹی آئی کہیں پر۔ ہم تو دعا کرتے ہیں پی ٹی آئی نظر آئے تاکہ ایک کمپٹیشن ہمارا بھی ہو وہاں پہ،
اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ دیکھیں اب تک کراچی کو یہ کہہ کر بڑے شرمناک حد تک یہ کہہ کر، کیونکہ 35 سال سے کراچی کے پڑھے لکھے لوگوں کا ووٹ دینے کی ڈائریکشن صحیح نہیں تھی، وہ کسی ایسی پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے تھے جو کہ قومی دھارے میں ہو. آج تک پاکستان میں قومی دھارے کو بھی کوئی ایکسپلین نہیں کر سکا، کسی ایسی جماعت کو نہیں دیتے تھے کہ جو قومی جماعت کہلاتی ہو. تو اس دفعہ تو بھائی کسی بھی طرح سے صحیح طریقے کی وجہ سے یا مصنوعی طریقے کی وجہ سے، جذباتی طریقے کی وجہ سے کراچی میں قومی دھارا آ گیا نا، تو کراچی کے مسئلے حل ہو جانے چاہیے تھے نا. تو یہ مد بھی ختم ہو گئی ہے. اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے، پاکستان میں جب بھی ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے، 50 دفعہ کہہ چکا ہوں، جب بھی جینوئنلی ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے پاکستان میں پولرائزیشن بڑھے گی. لیکن اس کی خطرے سے، پولرائزیشن کے خطرے سے ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ ہو یہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کو موقع تو ملا تھا، اگر جینوئن بھی نہیں تھی تو اس کے لیے ایک موقع تھا کہ اپنی پاپولیرٹی کو وہاں بڑھا لیتی. ہم کیونکہ گراس روٹ پہ ہیں تو ہماری پاپولیرٹی گرتے گرتے بھی زمین پہ جا کے سنبھل جاتی ہے. ٹھیک. اچھا، یہ پاپولیرٹی گرنے کی وجہ پی ٹی آئی کی کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا اب تک کہ جیت چکے ہیں وہاں سے. اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ پرفارمنس؟ دیکھیں پرفارمنس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی انڈیکیٹرز بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس دفعہ کا بجٹ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے. ٹھیک. اس دفعہ کے بجٹ میں سندھ کے شہری علاقوں اور خصوصاً کراچی کو جو رکھا گیا ہے اور رکھنے کے بعد مل بھی جائے تو گزشتہ 13 سال کا سب سے بہتر بجٹ ہے. ٹھیک. جو کچھ کراچی کو مل رہا ہے اس بجٹ میں وہ کراچی کے حق کا 5% بھی نہیں ہے. صحیح. لیکن پھر بھی سب سے بہتر ہے. تو ہم اس میں شکریہ ادا کرتے ہیں وزیر اعظم کا کہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ کراچی میں K4 کے لیے وہ پیسہ دیتے ہیں، انہوں نے دیا. لیکن وزیر اعظم ہے تو پورے پاکستان کے ہیں، تو اس شہر کا تو ان کو خاص خیال رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے ان کا بجٹ بن رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب 2 منٹ رہتے ہیں اور 2 سوال ہیں بڑے امپورٹنٹ ہے. کشمیر الیکشن اس سے پہلے آپ وہاں پر سیٹیں وغیرہ لے بھی چکے ہیں. اس دفعہ ہمیں خبروں میں تو کئی ایم کیو ایم پاکستان نہیں خبروں میں رہی ہے، اس کی خبریں صرف نظر ہو جاتی ہیں. 22 لوگ کھڑے ہیں جناب. ہم صرف نظر نہیں کرتے، آپ 22 لوگ کھڑے ہیں. 22. اچھا. ان حالات میں کھڑے ہیں، سارے مجاہدی کھڑے ہوں گے نا. ان کو پتا ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑا ہونا اپنے آپ کو امتحان میں ڈالنا ہے. 22 لوگ کھڑے ہیں. میں خود جا رہا ہوں سیٹرڈے کو. جو وسائل ہیں، جن وسائل ابھی ہم نے 2.5 سے 3 لاکھ پہ پورا بلتستان کا الیکشن لڑا ہے نا، 10-12 لوگوں کا کھڑا کر کے، یہ 22 بھی لڑ لیں گے. کراچی سے زندگی بھر لوگ لڑتے رہے ہیں، چند سو ووٹ لے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمارے لیے بڑی بات یہ کہ ہم الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہاں پہ. ان حالات میں بھی پہلے جیتے رہے ہیں اور اگر آج نہیں تو کل پھر دوبارہ جیت لیں گے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آخری سوال آن اے لائٹر نوٹ. عید الاضحیٰ آ رہی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی کھال ایم کیو ایم کو جانی ہے، نہیں دی تو چھین لیں. آپ ابھی بھی چھیننے والا تو ثابت کر کے کوئی سپریم کورٹ وغیرہ میں جانا چاہیے نا. دیکھیں ہم بھتے لیتے رہے تو کسی کو ہمیں سزا بھی دینی چاہیے نا. دیکھیں ہم تو شروع سے کہتے ہیں ہم چندہ لینے والی جماعت ہے. چندے اور بھتے میں صرف رویے کا فرق آتا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. جہاں تک کھالوں کی بات ہے نا، آپ نے ایم کیو ایم پہ پابندی لگا دی. جہادی لے سکتے ہیں کراچی میں، جہادی لے سکتے ہیں. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں لے سکتی ہیں. جو کراچی کی جنرل پارٹی ہے اور جو کراچی میں لگاتی بھی رہی ہے، کراچی کے کچی آبادیوں کو دیتی رہی ہے، اس پہ پابندی ہے. لیکن آپ قدرت کے بھی انتظام ہے اپنے. جب سے ہم نے کھال لینی بند کی ہے نا، کھالوں کی اوقات دیکھیے، لوگ آپ کے گھروں پہ لینے نہیں آتے، افورڈ نہیں کر پا سکتے. کھالوں کی قیمتیں اتنی کم ہو گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب اس پابندی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کھالیں لی نہیں جاتی تھی، چھینی جاتی تھی. یہ ثابت کرے نا کوئی. نہیں، اس سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے تو وہ تو بالکل نارمل سی ایک بات تھی کراچی میں. کوئی اگر نہیں لاتا تھا تو پہلے ایم کیو ایم پاکستان کی بننے سے پہلے جو انوائرمنٹ تھا کراچی کا، جس طرح سے آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. میں تو لندن میرے خیال آپ ایک پروگرام میرے ساتھ پورے گھنٹے کا بھی کر لیجئے. ٹھیک. اگر میری باتیں بہت ہی فارفیچڈ ہوں اور لاجک نہیں کرتی ہوں تو اپنے انٹرو میں تو نہیں، آخری میں بتا دیجئے گا یہ ساری بیہودہ باتیں تھیں، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کھالوں کے چھیننے کا معاملہ جو ہے نا، اگر ہوتا تو 93 میں چھیننے کے قابل نہیں تھی ایم کیو ایم. تو لوگ جس طرح کھالے لے کے آئے 93 میں،
اس کو میں آپ کے 1 منٹ کے پروگرام میں تو نہیں بتا سکتا. پھر وہ تھپا نہیں لگا. 1 گھنٹہ آپ سے پروگرام کریں گے ڈیفینیٹلی. آن اے لائٹر نوٹ میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا اس کو آپ مسکرا کر بھی جواب دے دیں کہ ایسا کوئی نہیں تھا. وہ نہیں, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ مجھے یہاں کھڑا کر دیں گے نا تو بہت سارے لوگ میرا جواب سن رہے ہوں گے. ایسا نہ ہو کہ اس میں کہتے ہیں کہ آپ نے پورا مقدمہ بھی صحیح نہیں. آپ نے سنا نا کہ ٹھپے بھی لگتے تھے ایم کیو ایم کے. بالکل ٹھیک ہے. تو مشکل وقتوں میں کیسے جیتی رہی ہے ایم کیو ایم؟ جب گلی گلی باڑ محلہ محلہ حصار تھا, اس زمانے میں ایم کیو ایم کیسے جیتی رہی ہے؟ جب ایم کیو ایم نے کہا 93 میں کہ اپنے گھروں پہ بیٹھ جائیں تو نیگیٹو ووٹنگ کر کے اخلاقی طور پہ تو جیتے ہوئے تھے نا. آئیے کبھی اس پہ بات کرتے ہیں. ایم کیو ایم جیسی جماعتوں پر اگر الزام نہ لگے نا پھر شک کیجیے. چلیں ڈاکٹر صاحب, آپ سے ڈیفینیٹلی ایک ہفتے میں تقریباً 1 گھنٹے کا پورا پروگرام کریں گے. ایم کیو ایم کا ماضی بھی ڈسکس کریں گے, حال بھی کریں گے اور مستقبل بھی کریں گے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کو موقع دینے. تھینک یو. چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف حکومت کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھانے والے سب سے بڑے سکینڈل اب تک راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل میں اہم پیش رفت ہوئی ہے. گزشتہ روز راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل میں اینٹی کرپشن حکام نے سابق کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود اور لینڈ ایکوزیشن کمشنر وسیم تابش کو گرفتار کر لیا اور آج ان کو لاہور میں عدالت میں پیش کر کے 5 روزہ ریمانڈ بھی لے لیا گیا. رنگ روڈ سکینڈل کی تحقیقاتی رپورٹ عمران خان کو بھی پیش کر دی گئی ہے اور ذرائع کے مطابق رپورٹ میں ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ الائنمنٹ کی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب سے نہیں لی گئی, جبکہ سی ڈی اور این ایچ اے سے بھی این او سی نہیں لی گئی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نئے انٹرچینج کے ایڈ کیے گئے, جس سے روڈ کی لمبائی جو ہے وہ 22 سے 68 کلومیٹر ہو گئی, جس کا آخری 2 کلومیٹر جو تھا وہ اسلام آباد میں آتا تھا. جبکہ ابتدائی رپورٹ میں راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کی آڑ میں 131 ارب روپے کی زمین کی خرید و فروخت کا انکشاف ہوا تھا. ذرائع کے مطابق رنگ روڈ کی نئی الائنمنٹ سے 50 سے زیادہ طاقتور لوگوں اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز نے ممکنہ فائدہ اٹھایا اور رنگ روڈ سے جڑے کئی کاروباری افراد نے تقریباً 64,000 کنال سے زیادہ زمین حاصل کی. اور رپورٹ کے مطابق اینٹی کرپشن پنجاب نے 21,000 صفحات کی چھان بین کی اور تقریباً 100 کے قریب افراد کے بیانات ریکارڈ کیے, جس کے مطابق رنگ روڈ کی الائنمنٹ تبدیل کرنا اور غیر قانونی ایوارڈ ہونا ثابت ہو چکا ہے. جس کے بعد اینٹی کرپشن پنجاب نے ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر اور دیگر متعلقہ افراد کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کر لیا. اس اسکینڈل کی ابتدائی رپورٹ میں سیاسی شخصیات کو کلیئر کر دیا گیا اور رنگ روڈ منصوبے سے متعلق جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی تحقیقات ہیں وہ اب نیب کرے گا. راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل انکوائری مکمل کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ رنگ روڈ کے اصل نقشے کو تبدیل کیا گیا اور اس میں مزید نئے رستے شامل کیے گئے, زگ زیگ بنایا گیا. ان نئے رستوں کا انتخاب ان چند اہم شخصیات کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا جن کی زمینیں اس رستے پر آتی تھیں, جبکہ نئے رستے شامل کرنے پر لاگت اس پروجیکٹ کی مزید 25 ارب روپے اس میں اضافہ ہوا. اس حوالے سے کابینہ کے 2 اہم اراکین کے بالواسطہ نام سامنے آئے تھے, جن میں سے ایک وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری نے دیتے ہوئے قانونی کارروائی کا اعلان کیا. اگر آپ نے میرے پہ الزام ڈالا ہے تو اب میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. اب آپ نے آخری وقت تک یہ ثابت کرنا ہے, چاہے کورٹ میں ہو چاہے سپریم کورٹ میں ہو, کہ یہ سچ ہے. آپ کے پاس آپشن ہے, کمشنر صاحب کو کورٹ لے کے جائیں, چیلنج کریں. یہ اگر یہ دیکھیں کمشنر صاحب پہ ریسپانسبلٹی ہے ابھی کہ یہ پروف کریں اس چیز کا, یا تو معافی مانگیں کہ یہ ہیر سے تھی اور ان کو نہیں ڈالنا تھا, یا وہ بولیں کہ میرے پاس تھوڑے سے لنکیجز تھے تو میں نے رپورٹ میں ڈال دیا کہ یہ ایک پاسبلٹی ہے. انہیں استعمال بھی لفظ کی پاسبلٹی کہ وہ نکل بھی سکیں اور اگر ہو تو پھر وہ کہہ بھی سکے کہ انہوں نے ڈالا ہوا ہے. تو میں نے اس پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ اب ناظرین دوسرا نام وفاقی وزیر غلام سرور خان کا آیا تھا, جنہوں نے الزامات مسترد کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا تھا اور ہمارے پروگرام میں اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھے کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اگر انکوائری میں آپ کا نام نہیں تو پھر اس کا مطلب حکومت کے اندر ہی کوئی ہے جو آپ کے خلاف ہاتھ مار رہا ہے اور یہ سارے جو ہے آپ کے بقول میڈیا کو فیڈ کر رہا ہے. کون ہے یہ؟ دیکھیں جی, یقیناً آستین کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, ہر معاشرے میں ہر ادارے میں موجود ہوتے ہیں. تو ہمارے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بھی یقیناً اس طرح کے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں, میں نہیں کہہ سکتا, لیکن غلط چیزیں فیڈ کرنے والے. غلط فیڈ کیا تو جن لوگوں نے فیڈ کروایا
اندازہ تو یہی ہے کہ وہ آپ کے اپنے کیمپ کے لوگ ہیں، ان کے خلاف کیا کریں گے، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ بالکل عادل میرے ایجنڈے میں ہے کہ ہم نے آستین کے سانپ ڈھونڈنے ہیں اور یقیناً ہر جگہ موجود ہیں۔ ناظرین، گزشتہ روز جب یہ خبر آئی تو اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر سابق معاون خصوصی زلفی بخاری اور غلام سرور خان کو مبارکباد دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا، جبکہ گزشتہ روز مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر نے بھی 2 مختلف پروگرامز میں یہ کہا کہ ان دونوں حضرات کا اس معاملے میں کوئی کردار نہیں۔ میں کھل کے آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ کا اشارہ زلفی بخاری صاحب یا سرور خان صاحب کی طرف ہے جو کہ بڑا نام اچھالا بھی جا رہا تھا، تو ہرگز کوئی ایسا ثبوت کسی بے نامی ٹرانزیکشن میں یا ڈائریکٹ ٹرانزیکشن میں اینٹی کرپشن کو اپنی تحقیقات میں نہیں ملا۔ بالکل بات میڈیا میں آئی تھی کہ جو غلام سرور صاحب اور زلفی بخاری صاحب کا کوئی کردار ہو سکتا ہے، دونوں باتوں کا کوئی ثبوت اس انکوائری رپورٹ میں دونوں کا نہیں ہے کوئی۔ اب ناظرین، اس کے بعد اردو پوائنٹ میں، اردو نیوز میں ایک خبر آئی جس میں جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا، ان کے ترجمان وقار عظیم سے جب رابطہ کیا گیا انہوں نے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ زلفی بخاری اور غلام سرور خان کو کلین چٹ ملنے سے متعلق میڈیا میں آنے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ اس اسکینڈل میں سیاستدانوں کے کردار کے حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ دیکھا ہی نہیں گیا، بلکہ ابتدائی طور پر صرف تکنیکی اور دیگر معاملات کی تحقیقات کی گئی ہے۔ اسی معاملے پر مزید بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے ترجمان اور معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سرور خان اور زلفی بخاری کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، ان کے نام کلیئر کر دیے گئے ہیں، یہ شہزاد اکبر صاحب نے کل 2 پروگراموں میں کہا، کیا یہ آفیشیل ورژن ہے حکومت پاکستان کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ بڑا اس میں واضح موقف تھا جو اپنایا اس میں شہزاد اکبر صاحب، تو ڈیفینیٹلی جو وہ موقف دے رہے ہیں وہی، کیونکہ اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو ان کو انفارمیشن ہوتی ہے، ان کا یہ پورٹ فولیو ہے، تو وہ بالکل ایک آفیشیل موقف دے رہے ہیں، اور اگر کوئی چیز ایسی ہوتی تو اب تک سامنے آ چکی ہوتی۔ ٹھیک، اچھا، تو پنجاب اینٹی کرپشن کے ترجمان وقار عظیم نے اردو نیوز سے بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کے ادارے نے ابھی تک کسی سیاسی جو کردار ہے ان کے حوالے سے تحقیقات ہی نہیں کی، یہ معاملہ نیب کو بھیجا جائے گا۔ اب شہزاد اکبر صاحب نے ان کو کلیئر کر دیا ہے اور یہ ادارہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تحقیقات ہی نہیں کی۔ مجھے تو آپ کی اسٹیٹمنٹ میں کہیں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آ رہی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پولیٹیشین ہے زلفی بخاری اور اگر غلام سرور صاحب کا ہے تو ان کا اس میں کچھ ہے۔ ہی جسٹ سیڈ کہ یہ ہمارا اگر ان سے کوئی کیٹیگوریکلی سوال کرے گا تو وہ یہی کہیں گے، جیسے کل مجھ سے ایک اینکر بھائی بار بار فورن آفس کا سوال کر رہے تھے تو میں نے کہا وہ فورن آفس جواب دے گا، تو اسی طریقے سے انہوں نے بتایا کہ یہ نیب کا کام ہے، نیب کرے گا۔ کسی کو انہوں نے بتانا ہوگا کہ کلین چٹ ہوئی ہے یا کسی کو بتانا ہوگا کہ نہیں ہوئی تو وہ نیب بتائے گا، تو میرا خیال انہوں نے ٹھیک بات کی ہے، کوئی غلط بات نہیں۔ تو بیرسٹر شہزاد اکبر جس رپورٹ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں ان کو کلیئر کر دیا گیا، وہ یہ والی اینٹی کرپشن کی کوئی رپورٹ نہیں ہے، کوئی اور رپورٹ ہے؟ شہزاد اکبر صاحب ایک ایسے پورٹ فولیو پہ ہیں کہ انہیں ملٹیپل ادارے جو ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں، ایف آئی اے بھی کرتا ہے، اینٹی کرپشن سے بھی وہ ڈیفینیٹلی ان ٹچ ہوں گے، انفارمیشن لے سکتے ہوں گے، تو اس لیے انہوں نے جو بات کہی ہوگی وہ کسی اور پیرائے میں۔ میں نے آپ سے بڑی سادہ سی بات یہ ہے کہ اس حکومت، یہ پہلی حکومت ہے جس نے خود سے ایسی انویسٹیگیشن کی ہیں، بھلے شوگر کمیشن ہو یا بھلے آپ اس والی بات کو کریں، تو اگر یہاں پر کسی کا نام ہوتا تو آپ کو پتا ہونا تھا، سب سے پہلے ہم نے اس کو پھڑکا دینا تھا، آپ کو سوال پوچھنا نہیں پڑنا تھا۔ آپ تو 2013 سے 18 تک بھی یہی تھے اور آپ 2008 سے 2013 تک بھی یہی تھے، تو کہنے کی بات یہ کہ تب کیا ہوتا تھا وہ آپ کے سامنے تھا، سپریم کورٹ آرڈر کر کے تھک جاتی تھی اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتی تھی۔ اب ایک حکومت بیٹھی ہے جو خود سے ایسے انیشیٹوز لیتی ہے، تو اگر کوئی انوالو ہوتا تو ابھی تک وہ اس کی قربانی ہو چکی ہوتی۔ اچھا، اب چونکہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ یہ نیب کے پاس جائے گا، تو نیب پھر اپنی تحقیقات کرے گا، تو اس کے بعد اگر کسی منسٹر کا نام آئے، غلام سرور خان صاحب ہوں یا زلفی بخاری صاحب ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان دونوں کو کلین چٹ مل چکی ہے، مطلب ایک اور تحقیقات کا ان دونوں کو سامنا ہے۔ دیکھیے وہ تو اب مجھے کیا پتا، آپ نے وہاں کو پلاٹ لیا ہو، کل کا آپ کو پتا چل جائے کہ آپ نے کسی سول سرونٹ کے ساتھ مل کے آپ نے وہاں 50 پلاٹ لیے تو اب آپ نے ہنس پڑنا ہے، بٹ ان ریالٹی میں جانتا ہوں ہمارے ایک ساتھی دوست ہیں، انہوں نے بھی وہاں پہ زمین لی ہوئی ہے، ہو نہیں سکتا اب کیا پتا کل کو نیب فائنڈ آؤٹ کرے کہ آپ اس میں شامل ہیں
تو میں ابھی سے آپ کے بارے میں یا کسی کے بارے میں کیسے یہ بات جواب دے دوں؟ یہ تو آپ دوبارہ وہی سوال کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا مطمع نظر یہ ہے کہ آپ ایک ایسا امپریشن چھوڑے اس پروگرام میں کہ وہ دونوں وزراء ملوث ہیں، ابھی انہیں کسی قسم کی کلین چٹ نہیں ملی. تو یہ آپ کا میرے خیال میں درست رویہ نہیں ہے. جب ان کا نام کہیں پر ابھی تک نہیں آیا تو دے آر انوسنٹ. اب آپ بار بار اس سوال کو ریپیٹ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ کیونکہ جی نئی تحقیق ہونی ہے تو شاید وہ ہو جائے. تو پھر تو بھائی آپ بھی ہو سکتے ہیں. ابھی میں گوادر گیا تھا، آپ کے ٹیلی ویژن کے اونرز کے وہاں پر بہت سارے میں نے پلاٹ دیکھے، نام لکھا ہوا دیکھا ایک جگہ پہ، مجھے نہیں پتا وہ آپ ہی کے ٹی وی کے اونر کا نام ہے یا ملتا جلتا کسی اور کا نام ہے. تو کل کو اس کی تحقیق اور پتہ لگے وہ بہت سستی زمین کسی کرپشن کے نتیجے میں تھی تو وہ آ جائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے ایسا بالکل بھی نہ ہو اور انہوں نے ان کی ہو ہی نہ وہ کسی اور کی ہم نام کی ہو یا ان کی ہو اور وہ بالکل جائز ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک تو سوال آپ سے کچھ کریں وہ دوسری طرف آپ نکل جاتے ہیں. آپ میرے پروگرام میں آتے رہتے ہیں، میرا اپنا کبھی کوئی نقطہ نظر نہیں رہا. پہل میں نے آپ سے یہ کیا اینٹی کرپشن یونٹ کے بارے میں تھا، پھر اس کے بعد میں نے نیب کے بارے میں سوال کیا. یہ بالکل دو ڈیفرنٹ سوالات ہیں. میں نے بالکل نہیں کہا کہ وہ لوگ ملوث ہیں. اگر شہزاد اکبر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نیب نے کلین چٹ دے دی ہے، نیب الگ ادارہ ہے، اب وہ نیب الگ سے تحقیقات کرے گا. اگر کل کو وہ ملوث پائے جاتے ہیں نیب کی تحقیقات میں تو میرا سوال یہ ہے کہ ان کو کلین چٹ کیسے دے دی گئی؟ مطلب ڈیفرنٹ اداروں نے دی ہوگی، نیب نے تو ابھی تک نہیں دی. میں دوبارہ بار بار ریپیٹ کر، میں نے بھی آپ کو یہی جواب دیا کہ اس میں آپ کو کوئی پتہ نہیں کون ملوث نکل آئے. جب بھی کوئی تحقیق ہو، کل کو کسی بھی چیز کی تحقیق ہو، فار ایگزامپل کل کو تحقیق ہو کسی بھی چیز کی تحقیق ہو پاکستان کے اندر کہ 2013 میں 2008 میں فلاں چیز دی گئی تھی، مجھے کیا پتا کون کون ملوث نکلے گا. لیکن جو آپ کا سوال ہے وہ یہ انفر کرنا چاہتا ہے کہ غلام سرور اور زلفی بخاری کو ابھی تک گرین چٹ نہیں ملی اور کلین چٹ نہیں ملی، اور اگر نیب کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ پھنس سکتے ہو. ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ یا آپ یا میں ہو سکتا، پتہ نہیں کس کا نام نکل آئے. تو وائی وی آر انفرنگ بوتھ آف دیم جب ان کا کسی انکوائری میں ابھی تک نام نہیں آیا؟ جسٹ ایک میڈیا کے اندر بات اڑائی گئی اور اس کے بیس کے اوپر اب ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں. اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو جو انیشیل انکوائری آئی اس میں یہ چیز آ جاتی. ابھی انہوں نے بات کی اینٹی کرپشن میں بے نامی پراپرٹیز کی، ان کے پاس بھی اگر کوئی ثبوت ہوتا تو وہ بتا دیتے. آپ کو یہ بتایا کہ ہماری حکومت یہ کام خود کرتی ہے. وی آر ویری پراؤڈ کہ ہم اپنے لوگوں کا بھی احتساب کرتے ہیں اور اپوزیشن کا بھی کرتے ہیں، اور یہی فرق ہے. چلے ڈاکٹر شہباز گل صاحب وقت چاہتا ہے راضی نے ایک بریک کا جس کا وزیر اعظم کے ترجمان سے گفتگو جاری رکھتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ بڑا سمپل سا سوال تھا کہ کل شہزاد اکبر صاحب نے 2 ٹی وی چینلز پہ کہا کہ سرور خان صاحب اور زلفی بخاری صاحب کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا. آج اینٹی کرپشن پنجاب کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو کلیئر ہی نہیں کیا، ہم نے کچھ ایسا بات کی نہیں ہے اور یہ تحقیقات ہم نے کی نہیں ہے، یہ نیب کرے گا. تو ڈاکٹر صاحب سے بڑے سمپل سوالات تھے، جو جوابات انہوں نے دیے وہ آپ نے سن لیے، ان سے گفتگو جاری رکھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور ترجمان ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رنگ روڈ سکینڈل پر ہمارے سوالات تھے اور انہوں نے جو تفصیلی جوابات دیے وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھے. ڈاکٹر صاحب سرور خان صاحب کا نام نہیں ہے، وہ بھی کلیئر ہیں. شہزاد اکبر صاحب نے کہا زلفی صاحب بھی کلیئر ہے. زلفی صاحب نے بڑا ایک پرنسپل سٹینڈ لیا کہ جی الزام لگا اور جب تک یہ غلط ثابت نہ ہو کابینہ میں واپس نہیں ہوں گا. اب اگر وہ کلیئر ہو چکے ہیں جس طرح شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے تو کیا پاسبلٹی ہے عید کے بعد ان کو کابینہ میں شامل کر لیا جائے گا؟ یہ دیکھیے، یہ تو پرائم منسٹر کا استحقاق اور ڈیسیژن ہوتا ہے کہ وہ کب کون سا فیصلہ لیتے ہیں. تو میں پریمپٹیولی اس کو تو آپ کو نہیں بتا سکتا کسی فیصلے کو بھی. ایک پوزیشن بنتی ہے یا پرائم منسٹر فیصلہ لیں گے، آپ میرے سے سوال کریں گے تو آپ اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے. اچھا میں سوال ایسے دہراتا ہوں کہ ان کی کارکردگی جتنی رہی ان کو دیکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کابینہ میں واپس لیا جانا چاہیے؟ اگین آپ دوبارہ غلط بات پوچھ رہے ہیں کہ پرفارمنس آف کورس ان کی بہت اچھی ہے، لیکن یہ فیصلہ میرے حساب سے بہت اچھی ہے، لیکن یہ فیصلہ پرائم منسٹر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ان کے ترجمان ہیں، وزیر اعظم صاحب کے قریبی ترجمان سمجھے جاتے ہیں. کیا وزیر اعظم صاحب نے زلفی بخاری کے بارے میں کوئی ایسی بات کی کہ جی جناب وہ کلیئر ہو گئے ہیں اور شاید ان کو کابینہ میں اب سوچ رہے ہیں واپس لیا جائے؟ دیکھیے میں دوبارہ آپ کو یہ بتایا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کا استحقاق ہے کہ وہ کس کو کب کابینہ میں شامل کرتے ہیں اور کب نہیں کرتے. اور جب وہ ڈیسیجن لیتے ہیں اور وہ
وہ مجھے کسی ڈیسیجن کے بارے میں اجازت دیتے ہیں یا ڈائریکشن دیتے ہیں کہ یہ آپ میڈیا سے شیئر کریں تو میری ذمہ داری ہے، میں اس کو شیئر کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے تجزیہ کرنا میرا کام نہیں ہے، وہ کسی تجزیہ کار کا کام ہو سکتا ہے، میرا نہیں ہو سکتا. بیکاز اگر میں اس پوزیشن پہ نہ ہوتا، میرے سے سوال کرتے ہو سکتا میں تجزیہ کرتا. لیکن اب میں جس پوزیشن پہ ہوں میں تجزیہ نہیں کر سکتا. میرے پاس انفارمیشن ہوگی تو میں آپ کو دوں گا، نہیں ہوگی صاحب آپ سے تجزیہ نہیں مانگا تھا، سوال کیا تھا سادہ سا. چلیں آپ نے جواب دے دیا. ناظرین آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.